سو خبر صاحب کل طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ بہت ساری نشستیں ہیں جو شریف خاندان نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اور ان میں 4 نشستیں ایسی ہیں جس میں حمزہ شہباز کی ایک نشست ہے, 2 نشستیں جو ہیں شہباز صاحب نے چھوڑی ہیں, ایک مریم نواز صاحبہ کی نشست تھی. اس 2.5 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی بہت ساری بحث, بہت ساری ایک مختلف سوچ کی جو ہم دیکھ رہے ہیں بات ہو رہی ہے, جس میں میاں جاوید لطیف صاحب ہیں, پھر نواز شریف صاحب کو پی ایم کا کہہ کر شہباز شریف صاحب کو پی ایم بنا لیا گیا. سو اس میں شاید پی ایم ایل این کے ووٹر کا بھی ذہن ہمیں معلوم ہوگا آج کے جو الیکشن ریزلٹس آئیں گے کہ یہ جو 2-3 مہینے کی جو کنفیوژن تھی اس نے کیا اسے کنفیوز کیا یا وہ کلیئر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے 2-3 جو زاویوں سے یہ جو الیکشن میں بائی الیکشن اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر 2/3 میجورٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, تو یہ جو اس کا نتیجہ آنا ہے جس کے ہم انتظار میں ہیں اس کا یہی ہوگا کہ پرسیپشن کیا بلڈ ہوگی, کیا یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت پنجاب کے اندر حکومت کر رہی ہیں, خاص طور پر مریم صاحبہ سستی روٹی اسکیم, انہوں نے کوئی 20-22 ہزار موٹر بائکس ہیں وہ بھی نوجوانوں کے لیے, اور وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے, وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو ایک ایکٹیو ایڈمنسٹریٹر کے طور پر وہ ظاہر کر رہی ہیں اور وہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ جی میں آپ کو سب کرنے کے لیے آئی ہوں. دوسری طرف جو ہے سنی اتحاد کونسل والے, ان کا یہ بیانیہ تھا کہ چونکہ ہمیں فارم 40 جو ہے 7 کے ذریعے ہرایا گیا ہے تو ہم ری اسرٹ کریں گے اپنی پوزیشن. اب یہاں پہ جو سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے, دیکھیں لوگوں نے کس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیے یا نہیں دیے اس کے اوپر جو سب سے بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا جاتا ہے وہ ہمارے محترم جو پیارے ہیں, ہمارے لیے بڑے ہی قابل تحریم قابل احترام, وہ الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن نے 2008 سے پہلے پریس کانفرنسز ہوئیں, یہ جو 2024 8 فروری کے الیکشن سے پہلے, جی فکر ہی نہ کریں 10 بجے ایٹ دا میک رات کو 2 بجے تک سارے نتائج ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے, اس کے بعد جو کچھ وہ اٹس پارٹ آف دا ہسٹری. اب یہ 21 حلقے تھے صرف, اور اب کون سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے؟ بالکل ہم نہیں کہہ رہے کہ جی کسی نے اس کے اوپر دھاندلی کی یا نہیں کی. اب رپورٹرز آن گراؤنڈ موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ وہ سانو آر او نہیں مل رہا ہے یا سانو نتیجہ نہیں مل رہا ہے. ٹائم پہ فارم 45 گنے چنے حلقے تھے, لوگوں کو بتائیں کہ جس اتنے پولنگ اسٹیشن جس طرح گجرات کا آیا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ, اور باقی کچھ چند ایک حلقوں کے نتائج بڑی جلدی سے آ رہے ہیں. اب یہاں پہ آئی تھنک کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے فرینکلی اسپیکنگ وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ خواہ کا جو ہے نا وہ آپ نے ایک جو سیدھی سادھی ایکسرسائز ہے, مان لیا جنرل الیکشن والے دن بڑی ایکسرسائز تھی, رپورٹس تھیں, خدا نخواستہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہو سکتے تھے, آپ نے انٹرنیٹ بند کر لیا, آپ نے جو ہے جو سرورس بند کر دی, آج بھی چلے مان لیا آپ نے کچھ اس طرح کے ایشوز تھے آپ نے کر لیا, خدا کے واسطے نتیجہ دے دیں. اب لاہور میں اگر نتیجہ ٹائم پہ نہیں دیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب یہ بحث جو ہے نا بحث اس بات میں ہونی چاہیے تھی جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ جی اس سے جو نتیجہ آئے گا اس سے کیا پتہ چلے گا, لوگوں کے ہمیں مطمع نظر پتہ چلے گا کہ لوگ کس طرح مریم صاحبہ کو پرسیو کر رہے ہیں, لوگ سنی اتحاد کونسل کے بیانیے کو کس طرح ریسیو کر رہے ہیں. لیکن ہم دوسری طرف پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے رپورٹر بتا رہے ہیں ادھر واٹر کین کھڑی ہو گئی, ادھر میڈیا کو نکال دیا, وہ ہمیں بتا ہی نہیں رہے, اور یہ اسی کے اوپر, اور پھر ظاہر ہے پھر اس کے اوپر جب نتیجہ نہیں آئے گا ٹائم پہ لوگ اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دیں گے. تو میرے خیال میں اب الیکشن کمیشن کو ہم التجا ہی کر سکتے ہیں. ویسے تو سنا وہ برازیل گئے ہوئے تھے ہمارے چیف الیکشن کمیشن صاحب. اچھا, پی ایم ایل این کے جو لوگوں سے اگر آپ بات چیت کریں, چونکہ جب گفتگو ہوتی ہے تو اس الیکشن کے اندر وہ کافی زیادہ ایموشنلی انویسٹڈ ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک یہ جو 5-6 نشستیں خاص طور پہ جو لاہور ہے, یہ پی ایم ایل این کا گڑھ ہے, اس کے جو الیکشن کے نتائج آتے ہیں وہ آگے جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ اور نشستیں ہیں, قصور کی ہو گئی, یہ نارووال والی ہو گئی, پی ایم ایل این پنجاب کے اندر جو ان کو پچھلے الیکشن کے اندر ایک دھچکا پہنچا ہے وہ اس کو ریکور کرنا چاہتے ہیں. سو یہ الیکشن ان کے لیے امپورٹنٹ ضرور ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے ساتھ ساتھ اگر ان سے بات کریں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں جی حکومتیں ضمنی انتخاب ہار جایا کرتی ہیں, لیکن یہ الیکشن یہ تو جیتی ہوئی نشستیں ہیں, یہ ساری کی ساری جو ہے یہ جیتنا. دیکھیں ہماری اگر میں مریم نواز شریف ہوتا, اگر میں چیف منسٹر ہوتا ان کی جگہ کے اوپر, میں یقین کریں کہ فری اینڈ فیئر کہتا سنی اتحاد کونسل کو جی بتائیں کہاں پہ آپ نے الیکشن کرنا ہے, کس جگہ کے اوپر کرنا ہے, میں وہاں پہ سارے انتظامات کرواتا, آپ نے وہاں پہ کرنا ہے جو ہے مینار پاکستان پہ کرنا ہے, گڑی شاہو میں کرنا ہے, سمن آباد کرنا ہے, ڈونگی گراؤنڈ میں کرنا ہے, جون سی جگہ بھی چاہیے, قصور میں کرنا ہے, آئیں جلسہ کریں.
फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनको रन देता, उसके बाद मैं इंश्योर करता बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द प्रोविंस के मेरे होते हुए किसी तरह का कोई जो है आप देखेंगे कोई मामला सामने प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मरियम साहिबा ने याद है जब डस्का के अंदर प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने कहा जी अगर 10 बजे के बाद बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई थी नतीजे नहीं आते तो फिर इसके ऊपर उनकी कैंपेन की वजह से वो इलेक्शन जो है पीपल सपोर्टेड हर। तो यहाँ पे एक मेरी नजर में एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनको आना चाहिए था। वो इलेक्शन कमीशन वालों के साथ भी मीटिंग करते, उन्होंने कहा जी जो कुछ हो गया 8 फरवरी को उसके ऊपर तो चले इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम करते रहेंगे, लेकिन अब चूंकि ये मेरे के ऊपर रिफ्लेक्शन आएगी, लाहौर के अंदर अगर नतीजा उसका डिले होगा तो वो बहसियत चीफ मिनिस्टर मेरे से सवाल पूछा जाएगा कि वेर इंतजामिया की तरह वही है ना, DCOs भी हैं, पुलिस वाले सारे वही वहाँ पे मौजूद है। पहले नहीं तो मेरे ख्याल में ये इट वुड रिफ्लेक्ट पोरली ऑन इलेक्शन कमीशन के ऊपर एंड जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर के नतीजे, मतलब बाकी जगहों से नतीजा आ रहा है तो लाहौर में नतीजा क्यों नहीं आ रहा। तो बाकी गुजरात में क्या हो रहा है वैसे, ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे परवेज इलाही वर्सेस मूसा इलाही, चाचा वर्सेस भतीजा। अब जो जाहिर है एक ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन हुई है, लेकिन मेरा जो इसके ऊपर तबसरा तज्जिया वो यही है कि अब जिस तरह भी इलेक्शन हुआ है जो सवालिया निशान थे, अब सालिक और उनके दूसरे भाई जो हैं, क्या नाम है उनका, अब दोनों भाइयों को वजारतें मिल गई हैं, को फेडरल के अंदर एक वहाँ पे, तो ऑन ग्राउंड उनके पास रिसोर्सेज हैं। और एक आपको पता है, एक फर्ज करे गांव का एक कुछ हल्का एक यूनियन काउंसिल है, उनको पता है कि यार फेडरल गवर्नमेंट भी है, पंजाब गवर्नमेंट भी है, और दे आर हियर टू से फॉर द नेक्स्ट 3 years 4 years 5 years जितना भी टाइम लगा जो है ना, तो मे बी पीपल हैव जो है बाकी एब्सेंस एक है जो है परवेज इलाही साहब अंदर हैं, मुनस बाहर हैं, कोशिश उन्होंने की है, लेकिन ऑन ग्राउंड मुनस की तो अपनी भी नशिस्त लाहौर के अंदर है ना, उसके भी नताइज है, उसके लेकिन जो शिकायतें भी उनकी तरफ से आ रही हैं, जो उनका वहाँ पे जो कैंपेन की मुनस इलाही साहब की वालिदा उनकी खाला ने, वो जो शिकायतें भी आ रही हैं, अब उसके ऊपर ज़ाहिर है ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मुझे लग यही रहा है कि चूँकि एक गवर्नमेंट है इस वक्त, पंजाब की गवर्नमेंट उनके पास है, उसके अंदर वजारत है, तो दैट माइट हैव इन्फ्लुएंस। मेरा ख्याल है